اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے ان بدنوں کو دھویا ہے، پاک کیا ہے۔ کہ اے خدا تیرے سکون، تیری آواز، تیرے کلام سے آج پھر ہم سیر ہونا چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کر، تاکہ اے خدا آسمانی باپ جب تک تو آ نہیں جاتا تیرے منہ کی قیمتی باتوں سے، ایمان سے اور روح سے اے خدا آسمانی باپ جیتے رہیں، تاکہ تیری بادشاہی کے لیے تیار، بیدار اور ہوشیار ہو سکیں۔ شروع سے آخر تک رہنمائی کر اور میرے لیے اس کلام کو آسان کر، تاکہ خدا سارا جلال تجھے ملے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں۔ خدا کے کلام مقدس میں کچھ وقت کے لیے آج ہم سیکھیں گے۔ خدا نے ایک بڑا کام کیا زمین پر جب اپنے بیٹے کو بھیجا، ایمانداروں کے لیے اور ایمان لانے والوں کے لیے ایک بڑا کام کیا، جس سے ایماندار ہر زندگی جو مسیح پہ ایمان لا چکی ہے یا لاتا ہے، اکثر ہم ان باتوں سے بے بہرا رہتے ہیں۔ ہم ان باتوں کے لیے اس طرح ہوشیار یا بیدار نہیں ہیں جس طرح خدا چاہتا ہے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب کی اگر ہم 12 آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہے۔ خدا نے جو باتیں ہمیں عنایت کی ہیں، خدا نے ایک بڑا کام کیا ایمان لانے والوں کے لیے کہ اس نے اپنا روح، کون سا روح؟ خدا نے اپنا روح برغزیدوں کے اندر ڈالا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، وہ تمہیں تمام باتیں بتائے گا، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا، وہ زندگی کے سفر میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اور وہ دنیا کا روح نہیں بلکہ کس کا روح ہے؟ خدا کا روح ہے۔ اور خدا کا روح جون سا ہے، یہ پاک روح ہے۔ کون سا روح ہے؟ یہ پاک روح ہے۔ جسمانی طور پر جسمانی لوگوں کے اندر جسمانیت کا روح ہے۔ کون سا روح ہے؟ جسم کے کام کرنے والے، خواہشوں کے تابع رہنے والے اور ہر طرح کے دنیا کے فریب اور دنیا کے معاملات میں آرام کے ساتھ وہ میل کر لیتے ہیں۔ لیکن جن کو خدا کا روح دیا گیا ہے، خدا ان سے کلام کرتا ہے کہ تمہیں وہ روح دیا گیا ہے جو دنیا کا نہیں ہے، دنیا کی طرح اس کے کام اور دنیا کی طرح اس کی راہیں نہیں ہیں۔ اور یہ روح ایمانداروں کو خدا نے بخشا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے تاکہ ہم جانیں، تاکہ ہم ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی۔ خدا نے ہمیں کون سی باتیں عنایت کی؟ خدا نے ہمیں کون سی باتیں عنایت کی ہے؟ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اونچی بہنی جو بھی پڑھے، اونچا پڑھے۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہے اور زندگی بھی ہے۔ یہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ روح اور زندگی کی باتیں ہیں۔ کلام مقدس جو خدا کے منہ سے نکلا ہے، یہ زندگی کی اور روح کی باتیں ہیں۔ ان باتوں کو یعنی کلام کی باتوں کو میں نے اور آپ نے روح کے وسیلہ سے جاننا ہے کہ خدا کا روح جو سا مجھے اور آپ کو ملا ہے، میں نے اور آپ نے خدا ہی کی باتوں کو جو زندگی کی باتیں ہیں۔ کون سی باتیں ہیں؟ جب ہم چناؤ میں ہیں خدا کے تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اس زمین پر کیا ہے؟ پردیسی اور مسافر۔ ہمارا وطن اور ہمارا گھر کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے۔ یہ ان لوگوں کی آواز اور باتیں اور خیال ہے جن کو خدا نے خریدا ہے، ان کو اپنے بیٹے کا روح دیا ہے، تاکہ ایک دن جب دوبارہ خدا آئے تو انہی جو روح سے معمور لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ کیا کریں؟ لے جائے۔ لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں۔ میں نے اور آپ نے روح کی باتوں کو جو خدا نے روح دیا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جو باتیں میں نے تم سے کی ہیں وہ کیا ہے؟ روح ہے۔
خدا کا کلام ایک کیا ہے؟ روح ہے. یہ وہ روح ہے جو دنیا پر، زندگیوں پر، حاکموں پر، ہر طرح کی باتوں پر، ہر طرح کی خواہشوں پر کیا آتا ہے؟ غالب آتا ہے. یہ عام روح نہیں ہے، یہ عام روح نہیں ہے. خدا کی 7 روحوں کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہے، حزقیل کی کتاب میں ہے، دانیل کی کتاب میں ہے. خدا کی روحیں ہیں. ابلیس کی بھی روحیں ہیں. کس کی روحیں ہیں؟ ابلیس کی جو فوجیں ہیں وہ بھی روحیں ہیں. کیا ابلیس کی جو روحیں ہیں، فوجیں ہیں، وہ مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں؟ جب یسوع مسیح نادی میں تھے تو ابلیس جو اس فضا میں ہے، اور یہ پہلا آسمان ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ پہلا فلور جو ہے 3 آسمان ہے، اور پہلا فلور جس کے پاس ہے، یہ پہلا فلور شیطان کے پاس. اور یہ فل اس کی فوجوں سے، شرارت کی روحانی فوجوں سے کیا ہے؟ بھرا ہوا فل ہے. ان فوجوں کے ساتھ اور دنیا داری میں جتنی جسمانی لوگ ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، یا ان جیسے طور طریقوں کو نظر انداز کرنے کے لیے خدا نے کون سا روح دیا ہے؟ اپنا روح دیا ہے. کون سا روح دیا ہے؟ اپنا روح دیا ہے. یہ وہ روح ہے جو میری اور آپ کی ہر جگہ اور ہر گھڑی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. اور یہ خدا کا کلام ہے. یہ کون سا روح ہے؟ یسوع مسیح کے پاس ابلیس آیا، اس نے کہا تو مانگ مجھ سے، میں دنیا کی یہ وہاں ہیکل کے اوپر کنگرے پہ ابلیس جو ہے روح میں ہی خدا کے ساتھ کیا ہوا، اسے لے گیا، اس کے ساتھ چلا گیا. اس نے کہا یہ ساری شان و شوکت میں کس کو دے دوں گا؟ تو کیسے لے کے گیا تھا؟ کیسے اس کے ساتھ گیا تھا؟ مسیح کے ساتھ اڑ کر اور روح میں گیا تھا، اٹھا کے نہیں لے کے گیا تھا. اور مسیح تو ویسے ہی روح تھا، بدن میں تھا لیکن ہے روح تھا. تو اس نے کہا یہ ساری دنیا کی شان و شوکت میں کیا کر دوں گا. تو دنیا میں ابلیس کی فوجیں اور اس کی روحیں کام کرتی ہیں، بری روحیں کام کرتی ہیں. اس کی فوجیں، اس کی روحیں، اس کے لوگ جو ابلیسی طاقتیں تاثیریں ہیں وہ بھی انسانوں میں کام کرتی ہیں. جب ساؤل نے خدا کے حکم کو رد کیا تو اس میں کون سی روح آ گئی؟ کون سی روح؟ بری روح آ گئی. اس سے بیشتر ساؤل نے جو جنگ جیتی تھی اور جو کچھ وہ کر رہا تھا، وہ جو کچھ خدا نے کیونکہ اسے مقرر کروایا تھا سیمول کے وسیلہ سے اور اسے مسح کروایا تھا، جب تک وہ خدا کی روح کی ہدایت کے ساتھ چلتا رہا خدا بھی اسے زور دیتا رہا اور خدا کی روح ساؤل کے کیا تھی؟ ساتھ تھی. اور جیسے ہی اس نے خدا کی بات کو، ان باتوں کو جو روح تھی اور زور اور طاقت اور توانائی میں ہمیشہ ساؤل کے ساتھ رہتی تھی، جیسے ہی اس نے خدا کے حکم کو رد کیا ویسے ہی اس سے خدا کی روح کیا ہو گئی؟ جدا ہو گئی. میں اس سے پیشتر کے اس کا اور خلاصہ کروں. میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا کا روح جو ہمیں ملا ہے ایمانداروں کو، بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا خدا کا روح سے کیا ہو جاتا ہے. ساؤل کو پتہ نہیں تھا، سمسون کو پتہ نہیں تھا کہ خدا کی روح سے کیا ہو گئی ہے؟ جدا ہو گئی ہے. آج بھی بتھیرے خادم ایماندار، ہو سکتا ہے اس میں میں بھی شامل ہوں، بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ خدا کا روح ابھی میرے ساتھ ہی ہے، میرے اندر ہے، وہ کام کرتا ہے، کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہم اتنے دنیا داری کے معاملات میں اور اتنے مسئلے مسائل میں، ذمہ داری میں الجھ جاتے ہیں کہ ہم خدا کے روح کی آواز سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بے بہرا ہو جاتے ہیں. خدا کا روح، یہ خدا کا روح مجھے اور آپ کو دیا گیا تاکہ میں اور آپ اس میں کیا رہیں؟ پویست رہیں، اس میں قائم رہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے اور اگر تم میرے حکموں پہ عمل کرو تو میں تم میں اور تم مجھ میں کیا رہو گے؟ قائم رہو گے. خدا کا روح، خدا کی باتیں، خدا کا کلام جب میرے اور آپ کے اندر رہتا ہے، کام کرتا ہے، تو میں اور آپ خدا کی روح میں کیا رہتے ہیں؟ پویست رہتے ہیں. اور خدا کا روح کام کرتا ہے. خدا کا روح کیا کرتا ہے؟
کام کرتا ہے اور میں نے اور آپ نے. خدا فرماتا ہے کہ میں نے اور آپ نے جاننا ہے کہ کس طرح ہم نے خدا کے روح کی باتوں کو جاننا ہے اور اس کے ساتھ کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا ہے. اگر ہم اس کی 13 آیت کو پڑھیں تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ 13 آیت کو. اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی کس سے ہیں جی؟ انسانی حکمت نے ہم کو سکھائی ہے. بعض اوقات ہم اس انسانی باتوں کا یا انسانی تجربوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. کس کا کرتے ہیں؟ میرا بڑا تجربہ ہے. ہم کچھ دن پہلے ایک جگہ گئے تو بہت ساری باتیں ہو رہی تھی, کچھ معاملہ تھا, تو ہم بھی دعا کر رہے تھے. میں نے کہا خدا جب تک تو ہمیں اپنے روح سے ہدایت نہ دے, اپنے کلام سے اپنی حکمت کی باتیں نہ دے, انسانی باتیں نہیں بلکہ خدا کے روح کی باتیں, کلام کی باتیں, جب تک میں اور آپ خدا کے روح کی ہدایت سے ان کلام کی باتوں کو نہیں جانیں گے, نہیں سیکھیں گے, تب میں اور آپ ابلیس کی ان روحانی شرارت کی فوجوں سے. آئیں میرے ساتھ ایک آیت اور دیکھیں, افسیوں کے خط میں دیکھیں, افسیوں آخری بات ہے, افسیوں آخری بات دیکھیں کیا لکھا ہے. ہاں جی, 6 باب کی 12 آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. بہت شکریہ بہن جی. اختیار والوں یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقام. یہ شرارت کی روحانی فوجیں ہیں, یہ اتنی بیدار, تیار اور ہوشیار ہیں جو میرے اور آپ کے ایمانداروں کے روحانی لوگ کے جن کے اندر خدا کا روح ہے, اس روح کو فوراً سے پہلے اپنی طرف مائل کرتی ہے اور ہمیں خدا کے روح سے کیا کرتی ہے؟ دور کرتی ہے. میں نے بتایا ہے کہ یہ دنیا کا روح ہے. یہ کون سا روح ہے؟ یہ اختیار جو سا ہے زمین پر زیادہ آپ دیکھتے ہیں کس کا اختیار ہے؟ کس کا اختیار ہے؟ ابلیس کا اختیار ہے, شرارت کی روحانی فوجوں کا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا یہ پہلا فلور جو سا ہے یہ اس کی ایسی فوجیں اور تاثیریں ہیں. ایک خادم بتا رہے تھے, وہ کافی دنوں سے دعا روزے میں تھے, تو انہوں نے کہا خداوند میں ابلیس کی روحانی فوجوں کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھنا چاہتا ہوں. خدا نے اسے 2 بار بولا کہ تو انہیں دیکھ نہیں سکتا. اس نے کہا نہیں خداوند تو کر سکتا ہے, تو دیکھ رہا ہے, میری بھی روحانی آنکھیں کھول دے تاکہ میں ان فوجوں کو کیا کر سکوں. بہت زبردست خادم ہے. اور خدا اس سے بات کرتا, جیسے ہی وہ دعا میں بیٹھتا خدا اس سے جواب دیتا, خدا اس کی روحانی آنکھیں کھولتا, بات کرتا. خدا نے 2 مرتبہ کہا تو دیکھ نہیں سکتا. اور جب اس نے ضد کی, جیسے بچہ ضد کرتا ہے, خدا نے اس کی آنکھیں کھولی. بھائی بتا رہے تھے رات کے بعد وہ دعا کر رہے تھے اور خدا نے جیسے اس کی روحانی آنکھیں کھولی تو وہ ایک لمحہ تھا جب اس کی آنکھیں کھلی تو ان شرارت کی روحانی فوجوں کے چہرے اور ان کے منہ جو خون سے لدے ہوئے تھے اور بڑے بڑے دانت تھے, یعنی کہ ان فوجوں کو انسان دیکھ نہیں سکتا, لیکن ان پہ غلبہ, ان کا مقابلہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ جو روح خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے, میں اور آپ اس روح سے کیا رہیں؟ معمور رہیں. یہ خدا کا روح جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے, اس سے میں اور آپ شرارت کی ان روحانی فوجوں پر کیا پا سکتے ہیں؟ غلبہ پا سکتے ہیں. ہمارا مقابلہ ان سے ہے. بعض اوقات ہم جسمانی طور پہ مقابلے کرتے رہتے ہیں. ایمانداروں میں ایسا ہے, ایمانداروں میں ایسا ہے. ہم روحانی لوگ جو ان سے ہیں جن میں خدا کا روح ہے, ہم جسمانیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے رہتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرتے رہتے ہیں. اور اس وقت خدا کا روح میرے اور آپ کے اندر یہ بڑی آسانی سے روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے, جبکہ ہمیں پتا کیا لکھا ہے, اور تم پر مخلصی کے دن کے لیے کیا کی گئی؟
مہر کی گئی، تم خدا کے روح کو رنجیدہ۔ بڑی آسانی سے ایک ٹائم آیا داؤد سے بھی خدا کی روح کیا ہو گئی، تو داؤد نے للکارا اور اپنے آپ پہ خاک ڈالی، کپڑے پھاڑے اور وہ میدان میں نکل گیا اور اس نے کہا میری روح خدا کی کیا ہے، میری روح خدا کی پیاسی۔ میرے عزیزوں، بعض اوقات میں نے اور آپ نے جاننا ہے جو روح مجھے اور آپ کو ملا ہے خدا کی باتوں کے وسیلہ سے، میں نے اور آپ نے ہر وقت ہر گھڑی ان باتوں کو کیا کرنا ہے، جاننا ہے اور اس پہ کیا رہنا ہے، معمور رہنا ہے، تاکہ ابلیس کا کسی طرح کا بھی وار میرے اور آپ کے گھرانے پہ، روحانی اور جسمانی برکت پہ، ان کاموں پہ جس کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو چنا ہے، ابلیس تاریکی کے ان ہتھیاروں سے میری اور آپ کی اس روحانی زندگی پہ حملہ نہ کر سکے۔ میں نے اور آپ نے چاہتا ہے اب ہم کس طرح اس روح پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی 13 آیت کو پڑھیں، بہن جی کیا لکھا ہے؟ ہاں جی، اسی کی اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ بہت شکریہ بہن جی۔ اب ہمارے ہتھیار جون سے ہیں، خدا کا روح جون سا ہے اس کے ہتھیار ہیں، خدا کے روح کے کیا ہیں، روح کے ہتھیار ہیں۔ اکثر ہمارا جب مقابلہ ہوتا ہے ابلیس سے، ابھی 2 سنڈے پہلے بیٹی شب کو یاد ہوگا، یہاں جب وہ ایک لڑکا آ گیا تھا پیچھے منڈے کو، تو جسمانی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ یہ لڑکے کا دماغ کیا ہے، صحیح نہیں، روحانی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ یہ کون سا کیا کام ہے، کہ یہ کیا ہے، یہ ایک بری روح ہے۔ اب بری روح کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ بڑا آسان سا سوال ہے، بری روح کا مقابلہ کون سکتا ہے؟ بری روح کا مقابلہ خدا کا روح مقابلہ کر سکتا ہے۔ جسمانی روح، تاریکی والا روح، دنیا کا روح جون سا ہے، ان شرارت کی روحانی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک کا بندہ آیا، اس نے اس سے بات کی اور اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے، اتنی جرت نہیں تھی، اور اگر روح نہ ہوتا تو پھر وہ شرارت کی روحانی فوجیں اور وہ بری روح غلبہ حاصل کرتی، ابتری پیدا کرتی اور نقصان بھی کر سکتی۔ اور خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ شرارت کی روحانی فوجوں کے سامنے کیا ہوں، شرمندہ ہوں۔ کلام میں لکھا ہے اب جو مسیح میں ہیں، خدا کے لوگ ہیں، نجات پائے ہوئے ہیں، جن کو میں نے اپنا روح دیا ہے، وہ ہرگز شرمندہ نہیں ہو سکتے۔ وہ اسی وقت شرمندہ ہوں گے جب وہ خدا کے روح کو کیا کریں گے، رنجیدہ کریں گے۔ اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، میں اکثر نوٹ کرتا ہوں، میں میرے ساتھ میں اپنی گواہی دیتا ہوں آپ کو، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے اور مجھے بار بار لگتا ہے کہ خدا کے روح میرے اندر کوئی، میرا ذہن کام نہیں کرے، اس کا مطلب مجھے زیادہ کیا ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ اور میں وقت بے وقت فوراً جا کے کلام پڑھتا، دعا کرتا، اور جبکہ میں ریاضت میں جیسے ہم سب کرتے ہیں، روٹین وقت پر اپنی اپنی دعا کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، اور بعض وقت محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا روح کام، اور فوراً ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اور جس کے باعث فوراً خدا کا روح میرے اور آپ سے کیا کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ آئیں دیکھیں کون سے ہتھیار ہیں۔ جب ہم 2 باب پڑھتے ہیں تو یہاں پر جب خدا نے ایمان لانے والوں کو روح دیا اور انہوں نے نجات پائی اور بپتسمہ لیا، تو فوراً پترس کے اندر جو روح سے ممور تھا، اس نے فوراً ایمانداروں کو بتا دیا اب اس روح کے ہتھیار کو تم نے کیا کرنا ہے، اس سے لینا ہے، قائم رکھنا ہے، اور اس سے باز نہیں آنا، ورنہ کیا ہوگا، روح کیا ہو جائے گا، رنجیدہ ہو جائے گا۔ ہمارا 2 باب آج اس کی 42 آیت سے پڑھیں، ہمارا 2 باب، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے جی، اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ بہت شکریہ بہن جی۔ یہ ایمانداروں کے روح سے معمور رہنے کے لیے 4 لنگر ہیں۔ کتنے لنگر ہیں؟ ہم اکثر اس آیت کو سیکھتے ہیں۔
جو ایماندار ہیں ان کے لیے 4 پاورفل لنگر ہیں. ہم کیا کرتے ہیں جسمانی طور پہ اس بدن کے لیے؟ ابھی سردیاں ہیں تو سردیوں میں اکثر لوگوں کو پتا ہے کہ کیا کرنی ہے جی؟ پنجیری کھانی، ہاں جی، پستہ کھانا، ہاں دیسی گھیو کھانا ہے. دیسی گھیو ختم نہیں، شاید بھی نہیں ختم ہوتا. ہاں یہ تو بدن کے لیے خوراک ہے، ہونی چاہیے ہے. لیکن روحانی طور پر جو خدا کا روح مجھے اور آپ کو ملا ہے، اس کے یہ 4 لنگر پاورفل. یہ 4 لنگر کیا ہیں؟ یہ پاورفل ہے. اور یہ ایسے پاورفل ہیں جب ہمارے کی کتاب کا میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو پولس رسول اتنا روح میں ممور تھا کہ خدا نے اس کی روحانی آنکھیں بھی کیا کی تھی؟ کھولی ہوئی تھی. یہ رسولوں سے تعلیم پانے، روحانی تعلیم اگر میں کہتا ہوں کسی ایماندار اور مسیح کے خون خریدے کے پاس نہیں ہے یا کسی مسیح کے پاس نہیں ہے تو شرارت کی روحانی فوجیں جو سی ہے آسانی سے اس بدن میں کیا کر سکتی ہے؟ بسیرا کر سکتی ہے، اسے الجھا سکتی ہے، اس کا ٹریک چینج کر سکتی ہے. خالی عبادت کرنے سے کام نہیں چلتا. عبادت تو غیر قومیں بھی کرتی ہیں، کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ہم سے زیادہ کرتی ہیں. دعا بھی، نماز بھی ہم سے کیا کرتے ہیں؟ زیادہ کرتے ہیں. 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، ان کی بھی ریاضت بہت زیادہ ہے. ان کا دن ہی نہیں شروع ہوتا جب تک وہ مندر میں جا کے گھنٹی، وہ بھی ریاضت کر رہے ہیں. تو بھی جو روح خدا نے ایمانداروں کو دیا ہے اس میں وہ تاریکی کا روح ہے، اور جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے، وہ زندگی کا روح ہے. کون سا روح ہے؟ زندگی کا روح خدا نے مجھے اور آپ نے دیا ہے. اور اس روح کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، ہر ایماندار کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس روح کے وسیلہ سے، روشن روح کے وسیلہ سے میں نے اور آپ نے دوسروں کی زندگی بھی کیا کرنی ہے؟ روشن کرنی ہے. لیکن جب تک ایماندار کی زندگی میں یہ 4 لنگر نہیں ہوں گے وہ روح سے معمول ہے، بھی روح سے معمول نہیں کر سکتے. یہ رسولوں سے تعلیم پانے، سوال جواب ہماری کلیسیا میں بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے. اور جب بائبل اسٹڈی یا کوئی سیمینار ہوتے ہیں تو ہمارے لوگوں کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. تعلیم جسمانی طور پہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیسے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں؟ انگلش میڈیم، اچھے اسکول کا انتظام کرتے ہیں، نہیں اس اچھے والے اسکول میں ڈال رہا ہے. لیکن جب روحانی بات آتی ہے تو روحانی تعلیم کے لیے جو خدا کا روح چاہتا ہے کہ خدا کا روح جو سا ہے، خدا کیا کہتا ہے؟ میری روح خدا کی جیسے ہرنی پانی کے، ہرنی جو سی بڑا سفر کرتی ہے اور پانی کے نالے کیا کرتی ہے؟ ڈھونڈتی ہے، دیکھتی ہے کہاں تھوڑا سا بھی پانی کھڑا ہوا ہے اور لمبا پتہ نہیں کتنے میلوں چلتی رہتی ہے، ڈھونڈتی رہتی ہے. اور جا کر کیا کرتی ہے؟ پانی کو، اس کو پیاس ہے کہ میں نے اس پانی کو کیا کرنا ہے. ایمانداروں کو جن کے اندر خدا کا روح ہے وہ ہمیشہ روحانی تعلیم کی کیا رکھتے ہیں؟ پیاس رکھتے ہیں. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی میری روح خدا کی پیاسی. خدا کی باتوں کو، جیسے میں پہلی آیت پڑھی تھی، لکھا ہے کہ خدا کی باتوں کو کیا کریں؟ جانیں. اس روح کا کام ہے اور یہ اس روح کی پیاس ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہے. یہ اس کا پہلا لنگر ہے. روح کا پہلا لنگر جو سا ہے، روح کو بیدار کرنے کے لیے، خدا میں قائم رہنے کے لیے پہلی بات ہے کہ میں نے اور آپ نے خدا کی باتیں رسولوں سے کیا کرنی ہے؟ سیکھنی ہے، جاننی ہے، جس کے لیے یہ روح مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے. رسولوں سے تعلیم پانے اور جی رفاقت رکھنے. کیا رکھنے؟ ابھی ہمارے بھائی آئے ہوئے تھے، انہوں نے رفاقت پہ پیغام دیا، لاہور سے آئے ہوئے. یہ جو رفاقت ہے یہ معمولی چیز نہیں. اور عیسائی کی کتاب میں لکھا ہے جب ایک شخص جو کمزور تھا اور ایک شخص جو بالکل ہی بجھا ہوا تھا تو پھر وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہاں خدا سے اس نے التجا کی کہ مذبح پر سے سلگتا ہوا کھلا کیا کر میرے منہ میں کیا کر دے؟
لگا دے تاکہ میں کیا ہو جاؤں؟ میں تر ہو جاؤں۔ یہ رفاقت جون سی ہے ایماندار کو اور اس روح سے معمول شخص کو اور بھی کیا کرتی ہے؟ معمول کرتی۔ بعض کا جو باتیں ہمیں نہیں پتا ہوتی یا جو کچھ ہم نے نہیں سیکھا ہوتا، جس میں میں اور آپ اکثر ان باتوں سے بے بہرا ہوتے ہیں، جب رفاقت ہوتی ہے تو ہم اور بھی روح سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معمول ہو جاتے ہیں اور خدا کی باتوں کو کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں، جس کے لیے یہ آسمانی روح خدا نے ہمیں کیا کیا ہے اور زندگی کا روح میں کیا کیا ہے؟ بخشا ہے۔ ہمیں رفاقت بھی رکھنی ہے۔ ہمیں کیا رکھنی ہے؟ رفاقت بھی رکھنی ہے۔ موسم خراب ہے تو بھی خدا کے لوگ خدا کی خوشی میں، خدا کے پیار میں، اس روح میں معمول ہونے کے لیے، تازہ تر ہونے کے لیے، خدا کا حکم بجا لانے کے لیے خدا کی حضوری میں دور اور نزدیک سے کیا ہوئے ہیں؟ جمع ہوئے ہیں۔ یہ ایماندار کی بڑی پیاس ہے کہ وہ خدا کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ کیا رکھے؟ رفاقت رکھے۔ اور روٹی توڑنے، جیسے ہم نے یہ آج ہر سبت کے سبت ہم روٹی توڑتے ہیں، اور آج بھی ہم نے اس روٹی میں کیا بڑھایا ہے؟ ہاتھ بڑھایا ہے۔ جب روح القدس انہوں نے توبہ کی، اپنے گناہ کا اقرار کیا اور روح القدس انعام میں پایا، تو فوراً پطرس کو خدا کے روح نے کہا کہ ان کو بتا دے، اب جب تک میں دوبارہ نہیں آتا، یسوع مسیح نے کہا ان کو ان 4 لنگروں میں روح سے معمول ہونے کے لیے کیا ہونا ہے؟ شریک ہونا ہے۔ یہ 4 لنگر روح میں کیا ہونے کے لیے ہے؟ بیدار ہونے کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ بیدار ہونے کے لیے۔ اس سے پیشتر ہم نے پڑھا ہے کہ شرارت کی روحانی فوجوں سے میں اور آپ بغیر روح کے کشتی نہیں کر سکتے۔ لڑائی، کسی کی لڑائی ہو جائے تو کہتے کوئی نہ کوئی میرے کو کوئی چیز کیا ہونی چاہیے؟ کوئی چیز۔ جسمانی لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ جب لڑائی، ان کو پتا کہ میرے دشمن ہیں اور میری کیا ہونی ہے، کسی جگہ پر بھی لڑائی ہو جانی ہے تو کوئی نہ کوئی ہتھیار اپنے پاس، کوئی نہ کوئی ہتھیار رکھتے ہیں، تاکہ جب لڑائی ہو، کشتی ہو، تو میں وہ ہتھیار فوراً کیا کروں؟ میں وہ نکال لوں۔ روحانی شخص جس کو خدا نے اپنا روح دیا ہے تاکہ شرارت کی روحانی فوجوں سے لڑائی کرے، ان کے لیے یہ 4 لنگر بہت ضروری ہے۔ اور روح کے پھل بھی ہیں، غلطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، وہ روح کے پھل بھی بہت ضروری ہیں۔ اگر وہ روح کے پھل بھی نہیں ہیں تو بھی میں اور آپ اس روح سے کیا ہو سکتے ہیں؟ بے بہرا ہو سکتے ہیں۔ اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، جواب ہوتے ہیں، رفاقت ہوتی ہے، لیکن خدا کا روح ہم سے کیا ہوتا ہے؟ جدا ہوا ہوتا ہے۔ وہ باتیں بتا دیتی ہیں، وہ کردار اور وہ رائے بتا دیتی ہے کہ روح کام کر رہا ہے کہ روح کام نہیں کر رہا۔ میں اور میری بہن ہم لوگ کہیں گئے تو ہم لوگ صلح کروانے کے لیے گئے تھے۔ کس کے لیے گئے تھے؟ ہم کہیں گئے صلح کروانے کے لیے، تو ہم نے جاتے بھی دعا کی، گاڑی میں بھی دعا کی، پھر وہاں پہنچے، وہاں پر بھی دعا کی۔ شروع میں تو ماحول بڑا اچھا تھا، ہاں، تقریباً 15 منٹ کے بعد ماحول ایسا ہو گیا کہ کوئی جنگ یا کوئی چیزیں بجنا شروع ہو جائیں گی۔ میں نے بولا یہ کیا ہو گیا؟ میں نے فوراً ان کو بولا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ مجھ پر مہربانی کریں، یہاں تو میں چلا جاؤں گا، تو یہاں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو جائیں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے بات سنی ہماری بھی، ہم نے ان کی بھی سنی، اور تقریباً ایسے ہی ابلیس نے کام کیا بیچ میں کہ وہ ماحول بالکل کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا۔ شریر نے فوراً کام کیا، لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے فوراً اپنے لوگوں کی کیا کی؟ مدد کی، اور خدا نے اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ خدا نے بڑا کام کیا۔ اس وقت جب میں اور آپ کلام سے بے بہرا ہوتے ہیں، خدا کی باتوں سے بے بہرا ہوتے ہیں، تو خدا کا روح کام، ایک بری روح کام کرتی ہے، اور وہ ایمانداروں میں اور آپ جانتے ہیں بائبل کے اندر موجود ہے۔ میں نے داؤد کا حوالہ دیا ہے، میں نے ساؤل کا حوالہ دیا ہے۔ اگر آپ دوسرا سلاطین دیکھیں 6 باب میں تو وہاں پر الیشا کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ بعض اوقات ایماندار جب روح سے معمول نہیں ہوتا تو اس کی روحانی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ بند ہوتی ہیں، کیونکہ وہ روح سے معمول، وہ خدا کے کلام سے خالی ہوتا ہے،
وہ ان باتوں سے بے بہرا ہوتا ہے. اور وہاں پر لکھا ہے کہ الیشا اور اس کا جو خادم تھا وہ ایک بڑی مشکل میں پڑ گئے اور ایک کافی بڑی فوج اور رتھ اور گھوڑے اور وہ آ کے انہوں نے چاروں طرف سے اس گھر کو کیا کیا؟ گھیر لیا. انہوں نے کہا یہ لوگ ہمیں چاہیے, ان کو کیا کریں گے؟ مار ڈالیں گے اور ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے. لیکن الیشا کی آنکھیں کیا تھیں؟ الیشا کی آنکھیں بند نہیں تھی بہن جی, کھلی ہوئی تھی. اس کی آنکھیں کیا تھی؟ الیشا کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اس نے اپنے نوکر سے کہا جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ان سے کیا ہیں؟ ان سے زیادہ ہے. میں نے ایمانداروں کو دیکھا ہے. بھائی میں آپ کو بڑی دوائی دیتا ہوں, بھائی بھی ہمارے ساتھ. ہم نے نا کہیں جانا تھا اور ہم میں اور بھائی شرمنا دعا کر رہے تھے, تو وہ نا ایک ایسی بری اس نوجوان بیٹے کو کہیں اور لے گئی, ویرانوں میں کہیں, ہمیں پتہ نہیں کہاں لے گئی. اور ہم 2 دن سے میں اور بھائی دعا کر رہے تھے. ہم نے بھائی نے کہا بھائی جی ہم نے جانا ہے دعا کے لیے, اور بھی خادم وہاں جا رہے تھے دعا کے لیے. بھائی نے کہا بھائی جی ہم بھی چلیں گے, کام خدا کا. میں نے کہا کہ ہمارا خدا کا کام ہے. میں اور بھائی دعا کر رہے تھے. بھائی رچرڈ کے گھر عبادت تھی, تو عبادت ختم ہوئی. بھائی میرے پاس بھائی نے کہا بھائی جی وہ روح کو پتہ نہیں کہاں پر لے گیا ہے. ایسے بھائی جی وہ لڑکے کو روح اس سے پہلے کہ ہم 2 دن پہلے دعا کر رہے تھے وہ اس گھر سے ہی اس کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے گیا. تو صبح رات سے بچہ گیا اور بچہ تقریباً دوپہر تک شام تک نہیں آیا. بھائی پتہ نہیں وہ کہاں روح اس کو لے گئی. اور میں اور بھائی ہم نے کہا, بھائی نے کہا بھائی جی ہم کیا کریں, وہ تو جائیں گے وہاں پر پریشان ہے اور رونا لگا ہوا ہے, تو کیسے اب ہم کیا تسلی دیں گے ان کو. میں نے بولا بھائی جی میں اور آپ جائیں گے اور ہم کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. اس سے بیشتر میں نے بھائی نے کام کیا. کیا کام کیا بھائی جی؟ ہم نے شرارت کی روحانی فوجوں کو کیا کیا بھائی جی؟ آرڈر کیا ان کو. نظر تو نہیں آ رہی نا فوجیں کہاں ہیں. میں نے اور بھائی نے مل کر دعا کی. ہم نے کہا بھائی جی ابھی آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہمارا خدا زمین کی ہر سطح پر کیا ہے؟ موجود ہے. اور میں نے بھائی نے دعا کی اے شرارت کی روحانی فوجوں اس بچے کو کیا کرو, اسے واپس لے کر آؤ گھر پر. اور جب ہم نے یہاں سے دعا کی اور ہم گئے تو ہم جا کے بیٹھے تو بھائی کہہ رہے بھائی جی وہ آ جائے گا. میں نے کہا بھائی جی ہم نے کہہ دیا ہے. ان کو کیا کیا ہے؟ اور اگر میرے اندر بھائی کا روح نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم بھی دوسرے خاتموں کی طرح بھائی جی کیا کرتے؟ چائے پی کے دعا کرتے. ہاں تو میں اور بھائی بھی, میں تو کہتا ہوں کہ شرمندہ ہوتے اور خدا کا نام کیا ہو جاتا؟ بدنام ہو جاتا. سو جب میں اور آپ روح سے معمور ہیں تو ان شرارت کی روحانی فوجوں پہ کیا پائیں گے؟ غلبہ پائیں گے. اتنی جرت نہیں ہے. اگر پہلا یوحنا کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت کو دیکھیں تو ایک بڑا ایمانداروں کے لیے, ایک بڑا ایمانداروں کے لیے دعویٰ زمین پر خدا نے ایمانداروں کو دیا کہ وہ دعویٰ کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں دعویٰ؟ اگر روح سے معمول ہے تو دعویٰ کر سکتے ہیں, ادروائز دعویٰ کر سکتے ہیں. داؤد نے کیا دعویٰ, پالوس نے دعویٰ کیا. اور بائبل مقدس بتاتی ہے 4 باب کی 4 آیت ہے جی, پڑھی کیا لکھا ہے. پہلا یوحنا کا عام خط 4 باب کی 4 آیت. اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو. کیوں ہم کس سے ہیں؟ ہم خدا سے ہیں. ہم دنیا سے اور دنیا داری کے لوگوں سے اور دنیا کے روح سے, تاریکی کے روح سے معمول نہیں ہیں. پڑھے میں چلیں. کیونکہ جو تم میں ہے ہاں جی, اس سے بڑا ہے. جو تم میں ہے وہ اس سے کیا ہے؟ بڑا ہے. کس سے بھائی جی؟ جو دنیا میں ہے. جو دنیا میں ہے. دنیا میں شرارت کی روحانی فوجیں ہیں جو طرح طرح سے ایمانداروں میں, گھرانوں میں, جسمانی لوگوں میں کیا کرتی ہیں؟ کام کرتی ہے. میں اور آپ بہت کمزور ہیں, لیکن جب میں اور آپ روح سے معمول ہوتے ہیں تو خدا مجھے اور آپ کو کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. ان فانی بدنوں کو خدا اس روح کے وسیلے سے جو روح اس کا ہے خدا استعمال کرتا ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, جو روح ہمیں ملا ہے, جو روح میرے اور آپ کے اندر ہے, جو میرے اور آپ کے ساتھ ہے, وہ اس روح سے جو شرارت کی روحانی فوجوں کے اندر ہے اس سے کیا ہے؟ بڑا ہے. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں, خدا نے ایسے خادم بھی دیے, ایسے لوگ بھی دیے جن کے ساتھ ہم نے سیکھا ہے, بیٹھے ہیں
اور تجربے سے معلوم بھی کیا ہے کہ خدا کا روح کیسے کام کرتا ہے. کیوں بنی اسرائیل خدا سے کہتی تھی کہ اے خدا ہمیں کیا چاہیے؟ ایک ہمیں نبی چاہیے. نبی خدا سے باتیں کرتا تھا اور خدا سے باتیں لے کر روح سے معمور ہو کے روح سے بات کر کے خدا سے پوچھ کر پھر بنی اسرائیل کو کیا کرتا تھا؟ بتاتا تھا. یہاں پر ایک آیت لکھی ہے پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی اوپر کی آیت کو پڑھیں. یہاں پہ لکھا ہے خدا کا روح خدا کی طے کی باتوں کو کیا کرتا ہے؟ اگر کسی کے پاس خدا کی طے کی باتیں ہوں، خدا کا پلان ہو، تو میں سمجھتا ہوں بات یہاں پر کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. سو میں نے اور آپ نے جاننا ہے کہ کیا میں اور آپ خدا کے روح سے جو مجھے اور آپ کو دیا ہے اس سے معمور ہیں کہ نہیں؟ میں نے اور آپ نے، کیونکہ ہم لوگ ایماندار ہیں، کلام میں لکھا 70 بریوی کے 80 آخر و پھر بھی ختم. اگر کلام کے مطابق ان باتوں کو نہ جانتے ہوئے روح سے معمور نہیں ہیں تو یہ جو جتنے سال خدا نے ہمیں دیے ہیں یہ کیا ہو جائیں گے؟ ایسے ہی ختم ہو جائیں گے. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا ہر گھڑی ہر لمحہ یہ جاننا ہے کیا میں خدا کے روح سے معمور ہوں کہ نہیں. اور خدا کا بندہ کوئی بھی ہو، اگر اس کے پاس خدا کی باتیں نہیں ہیں، خدا کے روح کی ہدایت سے صلاح کاری نہیں ہے، تو سمجھے وہ روح سے کیا ہے؟ خالی ہے. وہ کوئی بھی زبانیں بولے، کوئی بھی نیکیاں کرے، کوئی بھی کام کرے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت ایک روح ہے. محبت کیا ہے؟ ایک روح ہے، ایک نعمت ہے. اور یہ اسی آتے ہیں اپنے مسئلے مسائل پیش کرتے ہیں. اور خدا کے لوگ، بیٹے بیٹیاں، خدا کے خادم جو روح سے معمور ہیں، خدا ان کے وسیلے کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے. لیکن جو لوگ روح سے خالی ہیں ان کے لیے بڑی ہولناک بات ہے. اور خدا کا روح جو سا ہے وہ بالکل سائلنٹ، بالکل خاموشی سے مجھ سے اور آپ سے کیا ہو سکتا ہے؟ دور ہو سکتا ہے. ان کاموں کے باعث جو خدا کو کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. خدا کا روح فوراً رنجیدہ ہو جاتا ہے. خدا کا روح ایک ٹائم میں بنی اسرائیل کو مصر سے کس نے نکالا؟ خدا نے. کس کے وسیلہ سے؟ کس کے وسیلہ سے؟ موسیٰ کے وسیلہ سے. لیکن خدا دن کو تو بادلوں میں اور رات کو ابر میں کن کے ساتھ رہتا تھا؟ بنی اسرائیل کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا. موسیٰ ہر وقت خدا کی حضوری میں رہتا تھا، وہ بے چین رہتا تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ موسیٰ خدا کی روح سے کیا ہو گیا؟ بے بہرا ہو گیا. اس کے اندر اپنے جذبات، دنیا کی باتیں، دنیا کے جذبات اور دنیا جیسی تمام رویات اس کے اندر آ گئی. تو کیا ہوا؟ خدا نے کہا جب خدا بولتا ہے تو میں کہتا ہوں ہمیں جب خدا مجھ سے آپ سے کلام کرے تو پھر ہمیں نقصان اٹھا کر بھی اس بات کو کیا کرنا چاہیے؟ پورا کرنا چاہیے. بڑی عام سی موسیٰ نے سوچا ہوگا میں بنی اسرائیل کو نکال کے لایا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے، خدا میرے ساتھ ہے. بعض اوقات میں اور آپ اس بھی کیا رہتے ہیں؟ اس شبے میں رہتے ہیں، اس فریب میں رہتے ہیں کہ نہیں خدا میرے ساتھ ہے. لیکن اس وقت خدا کا وہ ہمارے ساتھ موسیٰ کو کہا کہ تو اس چٹان پر کیا مارنا ایک دفعہ لاٹھی مارنا. اس نے کیا کیا؟ اور خدا نے اس وقت، کیونکہ وہ چٹان مسیح تھا، نئی آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے فوراً ایک فیصلہ لیا کہ اب ملک کنعان میں موسیٰ تو جانے. خدا نے موسیٰ کا وہ جو موسیٰ نے قتل کیا تھا اس قتل کو بھی معاف کر دیا. موسیٰ کی اور بہت ساری باتوں کو معاف کر دیا. لیکن جب اس نے خدا کے روح کے خلاف، کس کے خلاف؟ مسیح کیا ہے؟ مسیح ایک روح ہے. اور جو نا پہلا باب میں لکھا ہے اور کلام کیا ہوا؟ کلام مجسم ہو کے میرے اور آپ کے درمیان آیا. اور اسی کلام کو، کلام خدا کو اور اس خدا کے روح کو موسیٰ نے کیا ماری؟ میں اور آپ بھی بعض اوقات خدا کے روح کو کیا کر دیتے ہیں؟ رنجیدہ کر دیتے ہیں.
خدا داؤد کا گناہ معاف کر سکتا تھا. خدا نے کہا نہیں، اب میں تجھ سے کلام، اور داؤد شرمندہ ہوا. پھر خدا نے ناتن کو کیا کیا؟ ناتن کو تیار کیا. ناتن سے بات، خدا نے کس کو بھیجا کہ تو داؤد سے بول کہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے گناہ کیا ہے. جب خدا کا روح میرے اور آپ سے جدا ہو جاتا ہے تو خدا اپنے لوگوں سے کلام نہیں کرتا. خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس بات کو جانیں تاکہ میں اور آپ خدا کے روح کی ہدایت سے چل سکیں. آئے میرے ساتھ چند آیتوں کو اور دیکھیں. خدا کے کلام مقدس میں یہودا کے خط کو دیکھیں. یہودا کا خط ایک ہی بات ہے، اور اگر میں اور آپ اس کی 19 آیت کو دیکھیں تو کیا لکھا ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نقصانی ہیں اور روح سے بے بہرا. کبھی کبھی ایمانداروں میں جسمانی نفسانی روح آتا ہے. کون سا روح آتا ہے؟ جسمانی اور نفسانی روح آ جاتا ہے جو دنیا کا ہے. جو کیا ہے؟ اس میں بھی شامل ہوں. ایسا نہیں کہ میں شامل نہیں. بات تو یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے خدا کی باتوں کو کیا کرنا ہے؟ جاننا ہے. کیا میرے اندر اس وقت خدا کا روح ہے؟ خدا کا کلام ہے؟ میں کوئی تفرقے تو نہیں ڈال رہا، میں کوئی جدائیاں بدعتوں والا کام تو نہیں کر رہا. اگر کر رہے ہیں میں اور آپ تو پھر سمجھ جائیں کہ اس وقت خدا میرے اور آپ کے ساتھ، اور خدا کا روح بالکل خاموشی سے مجھ سے اور آپ سے کیا ہو گیا ہے؟ جدا ہو گیا ہے. اس وقت خدا کا روح ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس وقت بڑے بیدار ہوتے ہیں. ہم کیا ہوتے ہیں؟ نہیں میں خدا کی خاطر، لیکن خدا کا کلام اس وقت ہمارے اندر نہیں ہوتا. خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ پڑھیں. بہن جی کسی کی 22 آیت کو بھی پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ اور بعض لوگوں پر جو شک میں ہیں رحم کرو، اور بعض کو چپٹ کر آگ میں سے نکالو، بعض پر خوف کھا کر رحم کرو. بہت شکریہ بہن جی. اب اوپر بتایا گیا ہے کہ ایک روح جسمانی ہے، دنیا داری کا ہے، جو فرقے ڈالتا ہے، جو جدائیاں ڈالتا ہے، بدعتیں کرواتا ہے، ہر طرح کے کام کرواتا ہے. ایک روح وہ ہے جو ہر طرح کی زندگی کو، ہر طرح کے لوگوں کو، جیسے بھی لوگ کمزور ایمان والے ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں، دنیا داری کی کسی بھی نسل قبیلے کے ہیں، خدا کا وہ روح ہے جو کیا فرماتا ہے. اور بعض لوگوں پر جو اس میں ہے، شک میں ہے، رحم کرو. بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان میں کمزور رہتے ہیں، ایمان میں کیا رہتے ہیں؟ اور شک کرتے رہتے ہیں. آج مجھے پتا کہ وہ بزرگ آئی ہیں کہ نہیں، انہوں نے پرسوں، بلکہ کل یا پرسوں کی بات ہے، ایماندار بہن کیا ہے؟ ایماندار. تو انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے پیسے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی دور جگہ پہ ایک پلاٹ لے لیں، کیونکہ اتنے پیسوں میں اتنا سا پلاٹ کیا ہے مل سکتا ہے. تو میں ابھی دعا کر کے ہٹے تھا، تو میں نے کہا خداوند جب تو ہمیں اپنے گھر کے نزدیک اتنا مہنگا گھر دے سکتا ہے تو یہ بھی تو ایماندار ہے، اس کو کیوں نہیں تو گھر دے سکتا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ اب آپ میری بات غور سے سنیں. بعض وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں. جب ہم شک کرتے ہیں خدا کی کسی بات پر، کام پر، قدرت پر، جو کچھ ہم دعا کرتے ہیں، تو اس میں جب ہم شک کرتے ہیں تو ہم غلط فیصلے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں. لیکن بعض جو شک کرتے ہیں ان پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام سے رحم کرنا ہے، ان کو خدا کے روح کی ہدایت سے ان کو بتانا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ خدا ان تھوڑے سے پیسوں کو کیا کر سکتا ہے؟ بڑھا سکتا ہے. یہی تو بڑی خوبی ہے میرے اور آپ کے خدا میں. جو کام انسانوں سے، انسانی سوچوں سے نہیں ہو سکتا، وہ میرا اور آپ کا خدا کیا کرتا ہے؟ کر سکتا ہے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، بہنوں کی عبادت میں بہنیں آپ کے ساتھ ہیں. دعا روزے میں ٹھہریں اور خدا سے کہیں کہ مجھے کیا مہیا کرے؟ پیسے مہیا کرے. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا کے روح نے ان کی مدد کی اور انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں. اسی علاقے میں خدا آپ کو کیا دے گا؟ گھر دے گا. شک نہ کریں. شک
یہ شک والی روح جو سی ہوتی ہے، شاید ہوگا کہ شاید نہیں ہوگا. میں 2011 میں تو جانا تھا، ہم نے جرمنی میٹنگ پہ کانفرنس پہ جانا تھا، تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے اکاؤنٹ میں بھی پیسے نہیں تھے. تو 2 مہینے سے انویٹیشن آیا، تو میں نے کہا میں نے خداوند جانا ہے، میں نے کہا خداوند میں نے جانا ہے اور میں نے اس کانفرنس میں لازمی جانا ہے. میرا ابھی تک نہ اکاؤنٹ میں پیسے تھے، نہ ٹکٹ کے پیسے تھے، انویٹیشن بھی نہیں آیا تھا. یہ انویٹیشن سے پہلے مجھے پتا چلا اس بھائی نے انویٹیشن منگوائے ہیں، تو میں نے ان کے پاس جانا تھا. میں نے دعا کی، میں نے کہا خداوند میں ایمان رکھتا ہوں اور یہ روح جو تو نے مجھے بخشا ہے ایمان کا، میں نے اسی کے وسیلہ سے جرمنی کیا کرنا ہے، جانا ہے. بعض اوقات ہم شک سے لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، روح تو ہے، روح تو مستحق ہے، لیکن جسمانی باتیں، جسمانی کیا، جسمانی ارادے ہمارے بڑے پلان کو جو خدا کے جلال کا باعث بن سکتے ہیں، ان کو کیا کر دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں آسانی. تو میں اس بھائی کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی جی آپ کے پاس پیسے ہیں؟ میں نے بولا نہیں، پیسے آ جائیں گے. انہوں نے کہا بھائی جی ونڈو شاپنگ کے لیے دوبارہ میرے پاس نہیں آنا آپ نے. میں نے بولا بھائی جی میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا اور خدا کے فضل سے اچھی خبر لے کے آؤں. میں دعا کرتا رہا، خدا انتظام کرتا رہا. میں گیا، میں نے کہا بھائی جی آپ انویٹیشن منگوائے، میں اس کا انتظام کچھ ہو گیا، کچھ اور بھی ہو جائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایماندار جب روح خدا کا روح سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ تو میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم نے شک نہیں کرنا. اگر کسی بہن بھائی میں شک کی روح آ بھی گئی ہے، وہ گر بھی گیا ہے، تو میرا اور آپ کا کام کیا کرنا، اسے اس کو سنبھالنا ہے. پھر لکھا ہے اس پر رحم بھی کرنا ہے. جیسے بھی خدا مجھے اور آپ کو تیار کرے، میں نے اس پر کیا کرنا ہے، آپ نے رحم بھی کرنا ہے. شاید دینے سے رحم کرنا پڑے، دعا سے کرنا پڑے، روزے سے کرنا پڑے. خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ خدا کے روح سے بے بہرا نہ رہیں. اور لکھا ہے کہ باز کو جھپٹ کر آگ میں سے کیا کریں، نکال لیں. جس کے لیے خدا نے یہ روح مجھے اور آپ کو دیا ہے. یہ دنیا کا روح نہیں ہے، یہ روح دنیا کا، یہ دنیا کا روح نہیں ہے. یہ خدا کا کام کرنے کے لیے خدا نے اپنا روح دیا ہے، تاکہ میں اور آپ جسمانیوں کی طرح، تاریکی کے لوگوں کی طرح جو تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی طرح زندگی نہ گزاریں. یہ خدا کا بڑا پلان ہے اس روح کو دینے کا. اور یہ روح کیا آتا ہے، یہ روح بات کرتا ہے، یہ روح نظر آتا ہے. اگر ہمارے کی کتاب میں ایک آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ روح میں مغمور ہو کر پولس نے ان سے کیا کیا، کلام کیا. روح سے مغمور ہو کے پولس نے ان سے کلام کیا. یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں، ہم ایسی اعمال 13 باب اور اس کی 9 آیت کو پڑھیں، کیا لکھا ہے، 13 باب کی 9 آیت کو پڑھیں. اور ساؤل نے جس کا نام پالوس بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزندوں، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ جب میں اور آپ خدا کے روح سے معمور ہوتے ہیں تو خدا میری اور آپ کی روحانی آنکھیں کیا کرتا ہے، کھول دیتا ہے، تاکہ میں اور آپ دنیا کے معاملوں میں، دنیا داری میں کہیں گر نہ جائیں. وہ ہم پہ غلبہ نہ پالے. وہ ہم پہ اس وقت غلبہ پاتے ہیں جب میں اور آپ روح سے کیا ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں. خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں روح سے کیا ہوں، خالی ہوں. بڑا اختیار، روح کے بڑے اختیار خدا کے کلام میں موجود ہے. کبھی بھی رفاقت کو، دعا روزے کو اور خدا کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہونے کو اور بائبل اسٹڈی کو اور خدا کی میز میں شامل ہونے کو کبھی بھی نہ چھوڑے، ورنہ خدا کا روح مجھ سے اور آپ سے کیا ہو جائے گا، رنجیدہ ہو جائے گا. بڑی آسانی سے میں نے بتایا، میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. کام بھی ہوتے ہیں بعض کا، لیکن بعض کا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا روح مجھ پہ کام نہیں کرتا. میں آپ کو اپنی گواہی دیتا ہوں. پھر میں دوبارہ ریاضت میں زیادہ ریاضت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں خداوند مجھے معاف کر، کئی کمزور ہوں، میرے ذہن میں یہ کلام کھل نہیں رہا، کوئی بات ہو نہیں رہی، کوئی آواز آ نہیں رہی.
کیونکہ میں اور آپ بعض کا دنیا کے معاملوں میں زیادہ پھنسے جاتے ہیں. جسمانی ریاضت کا کچھ فائدہ، کوئی فائدہ نہیں، لیکن روحانی ریاضت کا زیادہ کیا ہے؟ فائدہ ہے. آئے آخری آیت پڑھتے ہیں. رومیو کے 8 باب میں بہت ساری روحانی اور جسمانی باتوں کی تصویر نظر آتی ہے. 8 باب میں جسمانی نیت موت ہے اور روحانی نیت کیا ہے؟ خدا کی خوشی ہے. لیکن اگر ہم اس کی 14 آیت کو پڑھیں، 8 باب کی 14 آیت کو پڑھیں، بہن کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. یہ بڑی خاص بات ہے. یہ آخری آیت خدا نے مجھے بخشی جب میں کلام تیار کر رہا تھا. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے یہاں پر، یعنی اسی سے میں اور آپ، آگے لکھا ہوا ہے باپ یعنی اے ابا کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں. لیکن جن میں خدا کا روح نہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. اور کلام مقدس میں بڑی سخت بات کی تھی. اور بادشاہی کے بیٹے یعنی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے جہاں. تو کیا فائدہ میری اور آپ کی اتنی ریاضت کا؟ 20 سال سے 40 سال سے 50 سال سے زمین پر خدا کے ساتھ جیسے بھی میں نے اور آپ نے حالات گزارے ہوں یا گزار رہے ہیں. اور رزلٹ اینڈ والا بڑا خطرناک ہے. سست دوالیوں کا ذکر ہے متی 25 باب میں. ہاں کیا تھا؟ سستی. جب میں اور آپ خدا کے کام، خدا کی ریاضت، خدا کی باتوں اور خدا کے حکم میں سست ہو جاتے ہیں، تیار نہیں ہوتے، تو پھر ایک بڑا نقصان ہو جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا فیصلہ یا میری اور آپ کی چوائس ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ روح سے معمور رہنا ہے. ہمیں جو روح ملا ہے اس سے کام کرنا ہے یا دنیا داروں کی طرح زندگی گزارنی ہے. اور خدا نے خاص یہ بات اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے کہی اس وقت، ان رومیوں سے، ایمانداروں سے کہی، اور آج مجھ سے اور آپ سے، کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے. اور خدا تو ان کو کہتا ہے. گھروں میں کچھ بچے کمی ہوتے ہیں، کام نہیں کرتے. کچھ بچے کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بچے ہینڈسم اماؤنٹ لاتے ہیں. کیوں بھائی جی؟ کچھ بچے ہینڈسم اماؤنٹ لاتے ہیں تو ماں باپ کس سے خوش ہوتا ہے؟ ہاں، جڑا کرایہ دیتا ہے، جڑا بل بھرتا ہے، جڑا راشن بھی، جڑا امتیاز کو ٹوکری بھر کے لے آتا ہے. ہاں، خدا بھی ان بیٹے اور بیٹیوں سے خوش ہوتا ہے جو روح سے معمور اس کے لیے کیا لاتے ہیں؟ پھل لاتے ہیں اور ذخیرہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اپنے آپ کو، جس کے لیے بدن خریدا گیا ہے. اس بدن کو کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. خدا ہم کمزوروں کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں روح سے کیا رہیں؟ معمور رہیں. جس کے لیے خدا نے اپنا روح ہماری باطن میں کیا کیا ہے؟ ڈالا ہے. تاکہ کلام میں لکھا ہے اور کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اور اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو کیا کر دے گا جی؟ یعنی کہ کام نہیں کرے گا. اکثر خدا کے خادم کہتے ہیں بھائی جی آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے. ہم کبھی کبھی ذمہ داری لیتے ہیں تو مسیح ایماندار گھرانے کا کرتے ہیں بھائی جی؟ ہاں جی، جو ہاں کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کے کام کے لیے شامل. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر خدا کا خوف یا خدا کا روح کام. اب میں ابھی دیکھیں بارش ہوئی ہے، رات کو بھی بارش ہوئی ہے، اور میں رات سے میں اور بھائی رچرڈ تھے اور خدا کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے. تو میں اور بھائی کہتے بھائی بہت بارش ہوئی ہے اور صبح بھی پتہ نہیں. میں نے بولا بھائی جی بارش ہو نہ ہو ہم نے تو عبادت کیا کرنی ہے. کچھ لوگ دور سے نہیں آئے، ہم ان کے لیے برکت بھی چاہتے ہیں کہ خدا مجبوری ہے. لیکن ایک روح ہے جو کبھی بھی خدا سے میل ملاپ کے لیے اس میز سے ان 4 نظروں میں کبھی بھی دور، وہ جیسے بھی حالات ہو تو فیس کرتے ہیں. ابھی شادی بیاہ بھی ہو، میں ایک بات کرتا ہوں، شادی بیاہ ہو یا فلائٹ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ بھائی جی
ہم گاڑی رات سے بک کروائیں گے, ایسے کریں گے بھائی, رات سے گاڑی بک کروائیں گے کہ فلائٹ نکل نہ جائے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہمارے بہن بھائی کوئی کمزور ہے تو میرا اور آپ کا کام ہے, کیونکہ مجھے اور آپ کو خدا نے اس کام کے لیے, بیدار کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے کیا کیا ہے, چنا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس روح سے کیا رہیں, معمول رہیں. اور ایک خاص بات, جب مسیح آئے گا تسلیکوں کے خط میں, جب مسیح آئے گا تو لکھا ہے کہ خدا کے لوگ ہوا میں اڑ کر کیا کریں گے جی. یہ اتنی آسان بات نہیں. یہ جسم اڑ سکتا ہے بہن جی, بہن رانی یہ جسم اڑ سکتا ہے. میرا تو واقعی نہیں اڑ سکتا, یہ 90 کلو وزن, یہ تو واقعی نہیں اڑ سکتا. ہاں, جو روح اندر ہے وہ اڑے گی, وہ روح استقبال کرے گی. جسم استقبال نہیں کر سکتا. جو روح میں معمول ہوں گے وہی ہوا میں اڑ کے کیا کریں گے, استقبال کریں گے. اس میز میں ہاتھ بڑھانے سے پہلے خدا کے خادم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تم میں بتھیرے کمزور اور کیا ہے, بہت سے. اگر ہم اپنے آپ کو جانتے تو سزا ہو سکتا. بہت سارے ایماندار شاید اس طرح سے تویز ہو کے سفر نہیں کر پائے. انصاف تو خدا کے پاس ہے, لیکن ہوا میں وہی اڑیں گے, وہی استقبال کریں گے, وہی خدا کو دیکھیں گے جو خدا کے روح سے جو اس زمین پہ مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے وہ کیا ہے, معمول ہے. خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ خدا کے روح سے کیا رہیں, معمول رہیں. خدا ہم اس طرح آپ کو اس طرح سے کرتے ہیں.